حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو فعل متعدی سے لفظاً معناً اور عملاً مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ 6 ہیں: انا بے شک، انا کے، کأنا گویا کے، لاکنہ لیکن، لیتا کاش کے، لعل شاید کے۔ تو یہ پیچھے سے حروف عاملہ در اسم کا بیان چل رہا ہے، یعنی ان اسموں کا تذکرہ چل رہا ہے جو کہ فعل پر جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں۔ ان حروف کا تذکرہ چل رہا ہے جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے حروف جارہ کا بیان آیا جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ بعد والے کو جر دیتے ہیں اور یہ اپنے مابعد اسم کا اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل یعنی ایسے حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو حروف ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اتنے چھوٹے ہوتا گویا کہ یہ حرف ہیں۔ تو ہے تو یہ حرف، لیکن عمل اور معنی کے اعتبار سے فعل کی مشابہت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، وہ حروف ہیں جو فعل متعدی سے لفظاً معناً اور عملاً مشابہت رکھتے ہیں۔ فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ تو اسی طرح سے یہ حروف ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک اسم سے کافی نہیں ہوتے ہیں بلکہ 2 اسموں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے فعل جو ہے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح سے یہ حروف عمل کے اعتبار سے بھی یہ کرتے ہیں کہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ حروف جو ہیں 6 ہیں، یہ حروف 6 ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ پہلا ہے انا۔ انا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور رحیم، اور ان فی خلق السماوات۔ انا کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بے شک، یعنی کسی کام کو تحقیق کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے یا کسی کام کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے۔ انا کے معنی آتے ہیں بے شک۔ انا کے، کبھی ہم بات کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ یوں ہوا، کہ یوں ہوا، کہ ایسا ہوا، تو یہ جو کہ کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی میں انا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں رأیت زیدن انہ یقرأ الکتاب، میں نے زید کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو یہ انا کا جو استعمال ہے یہ 20 جملے کے اندر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور اس کا بھی عمل جو ہے وہ وہی ہے جو کہ انا کا ہے۔ عمل کیا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ اور تیسرا ہے کأنا۔ کأنا ہوتا ہے گویا کے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز گویا کہ وہ ہے، یہ چیز گویا کہ وہ ہے۔ تو کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کأنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کأنا کے معنی آتے ہیں گویا کے۔ اسی طرح لاکنہ آتا ہے غلطی کو دور کرنے، پچھلے جملے میں جو چیز وہم پیدا ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یا پچھلے جملے کی غلطی ختم کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ تو یعنی ہم کہیں کہ یہ سب تو صحیح ہے لیکن یہ غلط ہے، یہ سب تو صحیح ہے لیکن یہ غلط ہے۔ تو لیکن کا استعمال جو ہے استدراک کے لیے آتا ہے، اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی۔ لیتا آتا ہے تمنا کرنے کے لیے، کاش ایسا ہو جاتا۔ اور لعل یہ آتا ہے امید ظاہر کرنے کے لیے کہ شاید ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو، شاید ایسا ہو، تو شاید کے لیے لعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوں گے، کبھی فعل کے اوپر یہ نہیں آتے ہیں بلکہ اسم پر آئیں گے۔
اور صرف اکیلا اسم نہیں ہوگا بلکہ دو اسم ہوں گے، جن میں سے ایک مبتدا بن رہا ہوگا اور دوسرا خبر بن رہا ہوگا۔ لیکن جب یہ اسم داخل ہوں گے تو ان کا جو مبتدا خبر والا نام ہے وہ ختم کر کے دوسرا نام اس کو دے دیں گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ تو جیسے انا اگر کسی پر داخل ہو، کسی مبتدا خبر پر داخل ہو گیا تو پہلے والے لفظ کو کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے، اور جو خبر بن رہا ہے اس کو کہیں گے کہ انا کی خبر ہے۔ تو مبتدا کو اسم کہا جائے گا اور خبر کو ان کی خبر کہا جائے گا۔ تو یہ ترکیب گویا کہ اب آپ کے لیے نئی آ رہی ہے۔ اب تک تو آپ پڑھتے آئے تھے کہ مبتدا خبر، لیکن اب یہ ہوگا کہ جو مبتدا ہوگا وہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ان کا اسم بن جائے گا، اور جو خبر ہوگی وہ ان کی خبر بن جائے گی۔ تو ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا استعمال۔ اب کہتے ہیں یہ تبدیلی کیا کریں گے؟ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی پہلا والا جو اسم ہوگا جس کو مبتدا کہتے ہیں اس کو تو یہ رفع دے دیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر آ جائے گا، اور بعد والے کو یہ مرفوع کر دیں گے کہ اس کے اوپر پیش رہے گا جیسا کہ پہلے پیش تھا۔ تو جیسا کہ خبر ہونے کی حالت میں اس کے اوپر پیش تھا تو یہ پیش ہی رہے گا، لیکن جو اسم ہے اس کے اوپر زبر دے دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فعل عمل کرتا ہے کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یہ الٹا ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ دیکھیں یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ تو یہ دیکھیں انا زیدن قائم، اصل تھا زیدن قائم، اور یہ زیدن قائم جملہ اسمیہ ہے، زیدن مبتدا قائم خبر تھی۔ لیکن جب اس کے اوپر یہ انا داخل ہوا تو انا داخل ہونے کے بعد اس نے زیدن کو اپنا اسم بنا لیا اور قائم کو اپنی خبر بنا لی۔ تو پہلے تو تھا یہ زیدن مبتدا قائم خبر، لیکن اب ترکیب اس طرح ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم اور قائم اس کی خبر۔ زیدن اور انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم فعل خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتے ہیں۔ حروف داخل ہونے کے بعد ترکیب کو بدل دیتے ہیں۔ بے شک زید کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں انا اور انا تحقیق کلام کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی کام میں تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے انا اور انا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی تو آیا تھا انا کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، تو کے معنی کے لیے آتا ہے اور تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، کسی کلام کو ثابت کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی یہ دونوں آتے ہیں۔ کأنہ تشبیہ، اسم کو خبر کے ساتھ ایسے معنی میں تشبیہ دینے کے لیے جس میں خبر مشہور ہے۔ کأنہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم کو خبر کے ساتھ ایسے معنی میں تشبیہ دینا جس میں خبر مشہور ہے، یعنی جیسے مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر میں جب کأنہ داخل ہوگا تو اس کا عمل یہ ہوگا کہ جو مبتدا ہے جو بعد میں اسم بن رہا ہے، اس مبتدا کو جو خبر ہے اس کے ساتھ ایسے معنی میں تشبیہ دینا ہوگی جس کے بارے میں وہ خبر پہلے سے مشہور ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے ہم کہیں کأنہ زیدن اسد، کأنہ زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، تو شیر بہادر ہوتا ہے، تو کأنہ زیدن اسد، تو زید کو شیر کی طرح کہہ کر کے گویا کہ زید کو اس صفت کے اندر مشابہت دی ہے جس میں پہلے سے شیر مشہور ہے۔ شیر جو ہے بہادری مشہور ہے، تو زید کو بھی بہادری کی مثال دینے کے لیے بہادری ثابت کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اسم کو خبر کے ساتھ ایسے معنی میں تشبیہ دینے کے لیے جس میں خبر مشہور ہوتی ہے۔ تو خبر میں جو لفظ بن رہا ہے، جو اس میں خبر بن رہا ہے، وہ کسی صفت میں پہلے سے مشہور ہوتا ہے، تو اس صفت میں اسم کو شامل کرنے کے لیے کأنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جس خبر میں
جس وصف میں خبر پہلے سے مشہور ہوتی ہے اسم کو اس صفت پر لانے کے لیے کاننا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کاننا زیدن اسدن، گویا کہ زید شعر ہے، تو یہاں شعر پہلے سے بہادری مشہور ہے، تو جو کہ یہاں پر خبر بن رہا ہے، تو اسم کے ذریعے سے یا اسم کو اس صفت میں شامل کرنا ہے جس میں زید جو خبر بن رہا ہے وہ پہلے سے مشہور ہے، تو یہ جو ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ لیکن استدراک کے لیے کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ایک جملے کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد لیکن ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جملے کے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جاء جمیع الطلاب لیکن زیدن لم یجی، جاء جمیع الطلاب لیکن زیدن لم یجی، کہ سارے طلبہ آ گئے، تو جب ہم نے کہا سارے طلبہ آ گئے تو اس میں یہ وہم بھی پیدا ہو گیا کہ سارے طلبہ میں تو زید بھی شامل ہے، تو شاید زید بھی آ گیا ہوگا، تو اس کی آگے بعد میں نفی کر دی لیکن زیدن لم یجی، لیکن زید نہیں آیا، تو اس کے ان لیکن کے ذریعے سے ایک وہم کو دور کیا جاتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے یہ خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ شخص شاید یہ بھی اسی کام کے اندر شامل ہے، لیکن لیکن کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن استدراک یعنی کلام سابق مراد پہلا کلام یعنی پہلا جملہ، تو کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ لیتا تمنا کے لیے کسی چیز کی آرزو ظاہر کرنا، تمنا ظاہر کرنا کہ کاش ایسا ہو جائے، جیسے کوئی بوڑھا کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، یا کوئی جوان کہے کہ لیت الطفولۃ یعود، کاش بچپنا لوٹ آئے، تو کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے لیتا کا استعمال ہوتا ہے۔ لعل ترجی کے لیے کسی کام کی امید ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمیں کسی چیز کا یقین نہ ہو لیکن امید ہو کہ شاید ایسا ہے، ہم کہیں کہ شاید استاد آ گئے، لعل الاستاذ جاء، لعل الاستاذ جاء، شاید استاد آ گئے، تو لعل کا جو استعمال ہے وہ امید کے لیے ہوتا ہے، ترجی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں سب کا الگ الگ استعمال ہے، لیکن سب اس چیز میں شریک ہیں کہ اسم خبر پر داخل ہوں گے، کبھی فعل پر نہیں آئیں گے، اور البتہ جو اس کی خبر ہے وہ فعل ہو سکتی ہے، خبر جو ہے وہ فعل ہو سکتی ہے، اور اس میں اعراب جو ہے معنوی ہوگا۔ بہرحال جو یہ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوں گے، مبتدا کو اسم بنا لیں گے اور خبر کو خبر ہی رہنے دیں گے، لیکن پہلے مطلقاً خبر کہا جا رہا تھا، اور جب یہ حروف داخل ہوں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی خبر ہے، یہ انا کی خبر ہے، یہ لیتا کی خبر ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ اسم کو نصب دیں گے، یعنی اسم کے اوپر زبر آ جائے گا، اور جبکہ خبر کے اوپر پیش ہی رہے گا۔ دیکھیں تمرین حل کریں اور اس کو سمجھیں، اس سے آپ کو زیادہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں، تو اس میں بار بار ترکیب کو پر زور دی جا رہی ہے کہ ترکیب آپ کو کرنی ہے، ترکیب ہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ نیز حروف جر اور حروف مشبہ بالفعل کی شناخت کریں، یعنی اس میں یہ بیان کرنا دیکھنا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کون سا ہے اور حروف جر کون سا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ جملے انہوں نے غلط اعراب لگا کر کے دیے ہیں، کچھ جملے کا غلط اعراب لگایا ہے، وہاں آپ کو صحیح اعراب لگانا ہے۔ پہلا ہے خرجت من المسجد، میں مسجد سے نکلا، تو یہاں پر جو من ہے یہ حرف جر ہے جو کہ المسجد پر داخل ہوا ہے۔ ترکیب ہوگی خرجت فعل، اس میں ضمیر تو یا انا و اس کا فاعل، من حرف جر، المسجد مجرور، جار مجرور اسم کا متعلق ہوا خرجت کے، خرجت فعل اپنے فاعل متعلق اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر جو من ہے یہ حرف ہے اور حرف جر ہے جو کہ اسم کے اوپر المسجد کے اوپر داخل ہوا ہے، اور اس نے المسجد کو مجرور کر دیا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں، تو یہاں پر فی حرف جر دین کے اوپر داخل ہوا ہے، فی
دین پر داخل ہوا ہے تو اس نے فی جو ما بعد والے اس میں ہے اس کو جر دیا ہے۔ ترکیب ہوگی یدخلون فعل، اس میں ضمیر ہم و اس کا فاعل، فا حرف جر، دال دینی مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یدخلون کے، یدخلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید کالقمری، زید چاند کی طرح ہے، تو یہاں کالقمری کاف یہ حرف جر ہے، کاف حرف جر ہے اور اس نے القمر پر داخل ہو کر کے القمر کو مجرور کر دیا ہے۔ ترکیب ہوگی زید مبتدا، کاف حرف جر، القمری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت کے، اور ثابت اسم فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم اس طرح بھی ترکیب کر سکتے ہیں، زید مبتدا، کاف حرف جر، القمر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر۔ تو اگر ہم اس کا جو محذوف ہے وہ نہ نکال کر صرف یہ کہتے ہیں جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر، تو یہ بھی چل جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہاں جو ہے کوئی اسم فاعل وغیرہ ہے جو محذوف ہے جس سے یہ متعلق ہو رہا ہے، کیونکہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق ضرور ہوں گے، یا تو وہ لفظ میں موجود ہو یا محذوف ماننا پڑے۔ ان المسلمین فائزون، بلا شبہ مسلمان کامیاب ہیں، تو یہاں انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو کہ المسلمون پر داخل ہوا ہے، اصل تھا المسلمون فائزون کہ مسلمان کامیاب ہیں المسلمون، لیکن انا نے داخل ہو کر کے مسلمون کو مسلمینہ کر دیا، یعنی یہ حالت رفع میں تھا، اس کو حالت نصبی میں پہنچا دیا۔ تو پہلے تو یہ واو کے ساتھ تھا مسلمون جمع مذکر سالم، لیکن جب نصب کی حالت میں آ جائے تو پھر اس کو یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مسلمینہ ہو گیا۔ تو بہرحال پہلے المسلمون مبتدا تھا، اب یہاں مسلمینہ انا کا اسم ہوا، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ انا مشبہ بالفعل، المسلمین اس کا اسم، فائزون اس کی خبر، انا مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علمت ان اللہ واحد، میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین کر لیا، علمت میں نے یقین کر لیا، میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہاں جو ان اللہ واحد، انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے یہ اللہ واحد پر داخل ہوا ہے، تو اس نے اللہ کو اپنا اسم بنا لیا اور واحد اس کی خبر ہو گئی، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پر زبر آیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ترکیب ہوگی علم تو فعل اسم ضمیر انا اور اس کا فاعل، انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، واحد اس کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول، علم تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو یہ ان اللہ واحد جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مفعول بن جائے گا۔ ذهبت الى المطار، میں ہوائی اڈے گیا، تو یہاں الہ حرف جر ہے جو المطار پر داخل ہوا ہے۔ ذهبت فعل انا فاعل، الہ حرف جر المطار مجرور، جار مجرور سے کے متعلق ذهبت کے، ذهبت فعل اپنے فاعل متعلق سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لیت اخا عمر حاضر، لیت اخا عمر حاضر، کاش عمر کا بھائی حاضر ہو، تو یہ اصل میں تھا اخو عمرین، اخو عمرین عمر کا بھائی، لیکن پہلے یہ حالت رفیع میں تھا، اب چونکہ لیتا کا اسم بنے گا اس لیے حالت نصبی میں آ گیا، تو یہ اب اخا عمرین لیتا کا اسم بنے گا، حاضر خبر بنے گی۔ ترکیب ہوگی لیتا اسم حرف مشبہ بالفعل، اخا مضاف عمرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لیتا کا اسم، حاضر لیتا خبر، لیتا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عرفت ان الولدین ذکیان، مجھے یقین ہے کہ دونوں لڑکے ذہین ہیں، میں نے دونوں لڑکیوں کے ذہین ہونے کو جان لیا۔ تو یہاں بھی ان الولدین ذکیانی اصل میں تھا الولدانی ذکیانی، الولدانی ذکیانی، یہ دو لڑکے ذہین ہیں، لیکن جب انا داخل ہوا تو اس نے اس کلام کے اندر تاکید بھی پیدا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ الولدان جو خبر تھا مبتدا تھا اس کو اسم بنا کر کے حالت نصبی میں پہنچا دیا۔ ترکیب ہوگی عرفت فعل اسم ضمیر انا اس کا فاعل، انا مشبہ بالفعل، الولدین اس کا اسم، ذکیان اس کی خبر، انا اپنے اسم خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
سلمت علی الاستاذ، میں نے استاذ کو سلام کیا، میں نے استاذ کو سلام کیا. تو یہاں علی حرف جر ہے جو الاستاذ کو داخل ہو کر کے اس کو مجرور بنا رہا ہے. ترکیب ہوگی سلمت فعل اس میں ضمیر انا فاعل، علی حرف جر الاستاذ مجرور، جار مجرور اسم کا متعلق ہوا سلمت کے، سلمت فعل اپنے فاعل متعلق اسم جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کأن الجمل فیلا، کأن الجمل فیلا. تو یہاں دیکھو انہوں نے غلط اعراب لگا کے دیا ہے تاکہ تم جان لو. تو یہاں کأن الجمل فیل ہونا چاہیے، کأن الجمل فیل، کیونکہ الجمل کأن کا اسم ہے اور فیل کأن کی خبر ہے. تو گویا کہ اونٹ ہاتھی ہے. جمل کے معنی اونٹ کے آتے ہیں، فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں. کأن الجمل فیل، گویا کہ اونٹ ہاتھی ہے، یعنی اتنا موٹا ہے. موٹاپے میں تشبیہ دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اصل عبارت ہے کأن الجمل فیل. ترکیب ہوگی کأن فعل، کأن اسم حرف مشبہ بالفعل، کأن حرف مشبہ بالفعل، الجمل اس کا اسم، فیلن اس کی خبر، کأن اپنے اسم خبر اسم جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لعل ابو خالد مہندسن، لعل ابو خالد مہندسن، شاید کہ خالد کا باپ انجینئر ہے، شاید کہ خالد کا باپ انجینئر ہے. مہندس کہا جاتا ہے انجینئر کو. تو اصل میں تھا ابو خالد مہندسن، لیکن یہاں پر انہوں نے غلط اعراب لگایا ہے تاکہ طلبہ کو جان سکے. تو اصل عبارت اس طرح ہونی چاہیے لعل ابا خالد مہندسن، لعل ابا خالد مہندسن. ترکیب ہوگی لعل حرف مشبہ بالفعل، اخا مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف سے مل کر لعل کا اسم، مہندسن لعل کی خبر. لعل اپنے اسم خبر اسم جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ترکیب آپ کو یاد کرنی ہے اور